السلام علیکم دوستو، اردو وائس 77 پر آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے مگرمچھ، اور یہ اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں نے یکدم سوالات کا زاویہ تبدیل کر دیا اور اسے بہلانے کی خاطر پوچھا، مسٹر ایکٹر، آپ ایکٹنگ کے شوق میں اکثر پروڈیوسر کے پاس اس کے اسٹوڈیو جاتے رہتے تھے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے ملزمہ کو 2-3 بار آپ نے اسی اسٹوڈیو میں دیکھا تھا۔ استغاثہ کے مطابق اسٹوڈیو میں ملزمہ اور مقتولہ میں ایک سنگین نوعیت کا جھگڑا بھی ہوا تھا، جس میں ملزمہ نے طیش میں آ کر مقتولہ کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ کہا اور بتایا یہ جا رہا ہے اس موقع پر ملزمہ نے مقتولہ کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی، اور اس دھمکی کو استغاثہ قتل سے تعبیر کر رہا ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا۔ گواہ خاصا الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس کا دھیان بڑھ چکا تھا اور اب وہ پوری ذہنی توانائی صرف کر کے صرف اور صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے کون سا سوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ وہ اس وقت انتظاری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے نامکمل بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ آیا اس موقع پر آپ اسٹوڈیو میں موجود تھے؟ نہیں، اتفاق سے اس روز میں اسٹوڈیو نہیں گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے قدرے مایوسی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، پھر تو آپ سے یہ پوچھنا فضول ہی ہوگا کہ کیا واقعی اس روز ملزمہ نے مقتولہ کو کوئی سنگین نوعیت کی دھمکی دی تھی؟ میں نے اس دھمکی کے بارے میں سنا ضرور ہے، وہ سادگی سے بولا۔ مستقبل کے ہونہار اداکار صاحب، سنی سنائی باتوں کی اس عدالت میں کوئی گنجائش نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم دیکھی بھالی کی طرف آتے ہیں۔ میں خاموش ہوا تو وہ پوری توجہ سے میرے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، آپ نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو جائے واردات پر آتے اور جاتے دیکھا ہے، کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ وہ کسی رٹو طوطے کی طرح جلدی سے بولا۔ بالکل جناب، میں نے اس روز ملزمہ کو بڑی توجہ سے دیکھا تھا، لہٰذا اس کا پہناوا مجھے ازبر ہے۔ پھر اس نے کھٹاکھٹ بتا دیا۔ ملزمہ نے اس روز سرخ قمیض کے ساتھ سفید شلوار پہن رکھی تھی، سینڈل، پرس اور دوپٹہ بھی سفید ہی تھا۔ اس نے آنکھوں پر دھوپ کا سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کی غیر ارادی غفلت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، یو مین سن گلاسز؟ یہ ایک فضول اور انتہائی غیر متعلق سوال تھا، تاہم وہ اس وقت تک میرے ٹرانس میں آ چکا تھا، اس لیے بے ساختہ تصدیقی انداز میں بولا، یس آئی مین اٹ۔ میں نے جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے آپ نے اس روز ملزمہ کے ہاتھوں کو بھی غور سے دیکھا ہوگا۔ وہ الجھی ہوئی سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے چکر بازی جاری رکھتے ہوئے کہا، اعلی قتل کے لیبارٹری ٹیسٹ نے بتایا ہے کہ اس پر ملزمہ کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے۔ یہ 100% سچ تھا، لیکن میں اس حقیقت کا استعمال بڑی فنکاری سے کر رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے ملزمہ نے واردات کے وقت اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو اس روز موقع پر موجود تھے اور آپ نے ملزمہ کو وہاں آتے اور جاتے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ میری چال میں آ گیا اور بے اختیار بولتا چلا گیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، ملزمہ نے سفید ہی رنگ کے دستانے بھی پہن رکھے تھے، یعنی وہ مکمل ریڈ اینڈ وائٹ بنی ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، مسٹر ایکٹر، ملزمہ کے ہاتھوں پر سفید دستانے آپ کو دونوں دفعہ نظر آئے تھے، یعنی آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، بالکل۔ اس وقت استغاثہ کا گواہ پوری طرح میری جانب متوجہ تھا۔ اگر وہ وکیل استغاثہ کی صورت دیکھ لیتا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے، کیونکہ وکیل موصوف سے تنبیہی نظر سے گھور رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کو میری پھیلائی ہوئی گڑبڑ کا کچھ احساس ہو چکا تھا، تاہم میں اسے مکمل آگہی کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ فوراً آبجیکشن یور آنر کا نعرہ بلند کر دیتا۔ میں اس بنے بنائے ٹیمپو میں کوئی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جرہ کو متعلقات کے اندر رکھتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، آپ نے وقوعہ کے روز کتنے بجے ملزمہ کو وہاں آتے دیکھا تھا؟ 2:30 بجے، اس نے رٹایا جواب دیا۔ اور وہ واپس کب گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ کھٹک سے بولا، 3:30 بجے۔ میری موکلہ مجھے بتا چکی تھی وہ وقوعہ کے روز 2:15 بجے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تھی اور آدھے گھنٹے بعد یعنی 2:45 بجے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان حقائق کی روشنی میں استغاثہ کا گواہ اور اداکاری کا شوقین وہ دراز قامت لڑکا سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے گواہ 2:30 سے 3:30 کو ملزمہ کی آمد و شد کا وقت بتا رہا تھا، تاکہ اس کا جرم واضح ہو سکے۔
میں نے اسے گھسنے اور مانجنے کا عمل جاری رکھا اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 2:30 سے 3:30 بجے تک 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ آپ 1 گھنٹے تک وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں مستقل وہاں کھڑا نہیں رہا تھا، اس نے جلدی سے کہا، بلکہ یہ ایک اتفاق ہے کہ ملزمہ کی آمد و شد کے مواقع پر میں وہاں موجود تھا۔ کیا تمہاری رہائش تارک روڈ کے کمرشل علاقے میں ہی ہے؟ میں اب آپ سے تم پر اتر آیا تھا اور لہجے میں بھی قدرے سختی شامل ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا، میں ایکچولی خدا داد کالونی میں رہتا ہوں۔ پھر تم اتفاق سے وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دراصل اس گلی کے کونے پر ایک لیڈیز ٹیلر کی دکان ہے اور وہ اس دکان سے اپنی بہن کے کپڑے اٹھانے آیا تھا۔ کپڑوں کی تیاری میں تھوڑی کسر باقی تھی، لہٰذا ٹیلر ماسٹر نے اسے 1 گھنٹے بعد بلا لیا۔ اس طرح وہ 1 گھنٹے کے وقفے سے 2 مرتبہ اس ٹیلرنگ شاپ پر گیا اور اس نے ملزمہ کو آتے جاتے دیکھ لیا۔ گواہ اس 2 بار کے نظارے کو اتفاق قرار دے رہا تھا، لیکن میں اس کے خیالات سے متفق نہیں تھا، اس لیے جرہ کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ مقتولہ اسی فلیٹ میں رہتی تھی جہاں اس کا قتل ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ مسٹر موہوم اداکار، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم اپنی بہن کے کپڑے لینے کے لیے اس علاقے میں گئے تھے۔ مقتولہ والی گلی کے کارنر پر کوئی ٹیلرنگ شاپ ہے جہاں 1 گھنٹے کے وقفے سے تمہیں 2 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا اور تم نے وہاں ملزمہ کو دیکھا۔ ذرا سوچ اور سمجھ کر بتاؤ، کیا 2 مرتبہ اسی شاپ پر کھڑے کھڑے تم نے ملزمہ کو دیکھا تھا؟ وہ تھوڑا سا متعامل ہوا، اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جی ہاں، میں نے جب ملزمہ کو وہاں آتے اور جاتے دیکھا تو میں اسی شاپ پر موجود تھا۔ میرے لہجے میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مسٹر ایکٹر، میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم معزز عدالت کے روبرو یہ اقرار کر چکے ہو کہ وقوعہ کے روز تم نے ملزمہ کو مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس کو بھی تم نے یہی بیان دیا ہے جو کہ عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے ٹیلرنگ شاپ پر کھڑے کھڑے ملزمہ کی آمد و رفت نوٹ کی تھی۔ تمہاری دونوں باتوں میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ ذرا وضاحت کرو، ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، دونوں بیانات بیک وقت غلط تو ہو سکتے ہیں لیکن درست نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا بیان صحیح ہے؟ میرے اس سنسنی خیز سوال نے اسے بکھلا کر رکھ دیا۔ اس کے لیے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال تھی۔ آگے کنواں پیچھے کھائی کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ گھبراہٹ امیز لہجے میں اس نے بتایا، میرا خیال ہے میں وقوعہ کے روز ملزمہ کا تعاقب کرتے ہوئے مقتولہ کے فلیٹ تک گیا تھا۔ بات ختم کر کے وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا خیال ہے یا واقعتاً تم نے ملزمہ کا تعاقب کیا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ میں واقعی ملزمہ کے پیچھے گیا تھا۔ اور تم نے ملزمہ کو مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے مریل سی آواز میں جواب دیا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، پھر تم نے کیا کیا تھا؟ میں واپس آ گیا تھا۔ کیا تمہیں یقین تھا ملزمہ مقتولہ ہی کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ مذکورہ فلیٹ مقتولہ ہی کا ہے؟ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی۔ میں نے تنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جج بڑی دلچسپی سے عدالتی کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ کافی دیر سے وکیل استغاثہ نے اعتراض کی لٹ نہیں گمائی تھی، اور میں ان لمحات میں وکیل مخالف کو ایسا کوئی موقع دینے کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے گواہ سے استفسار کیا، تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تم مقتولہ سے واقف نہیں تھے۔ تم نے مزید بتایا کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب فلیٹ میں مقتولہ کو قتل کیا گیا اس کی رہائش اسی فلیٹ میں تھی۔ تمہاری اس تضاد بیانی کا کیا مقصد ہے؟ اب تم بتا رہے ہو تمہیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ مقتولہ اسی فلیٹ میں رہتی تھی جس میں تم نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، پانی۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، پانی بعد میں ملے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے کٹہرے کی چوبی ریلنگ تھام لی اور امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اس کی مدد کے لیے اپنی زبان کو زحمت دیتا، میں نے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مسٹر ایکٹر، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا جو میں نے تم سے پوچھا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ سراسیمہ لہجے میں فریاد کرنے لگا، میں کوئی گواہی نہیں دوں گا۔
اس کا مخاطب وکیل استغاثہ تھا۔ پلیز استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں سے میرا نام خارج کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، اب میں کبھی عدالت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ جج نے گواہ کو سخت ڈانٹ پلائی اور وکیل استغاثہ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے وکیل صاحب؟ وکیل استغاثہ بھی گواہ کے اس رویے سے خاصا الجھ کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا جج کے سوال کا کیا جواب دے، بس اتنا کہہ کر رہ گیا، جناب علی پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ جج نے گواہ کو مخاطب کیا اور تنبیہی انداز میں کہا، مسٹر وکیل صفائی کے سوال کا سیدھی طرح جواب دو ورنہ میں تمہیں توہین عدالت کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا۔ گواہ نے جب جیل کا نام سنا تو اس کی گھبراہٹ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس کے وجود میں باقاعدہ کپکپاہٹ محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کٹہرے میں ڈھہ جاتا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، مسٹر ایکٹر، معزز عدالت یہ جاننے کے لیے بے قرار ہے کہ تم نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو دیکھ کر اس کا تعاقب کیوں کیا تھا، اور یہ بات تمہیں کس نے بتائی تھی کہ ملزمہ جس فلیٹ میں داخل ہوئی تھی وہاں مقتولہ ہی رہتی تھی؟ وہ دونوں ہاتھوں کو نفی کرنے والے انداز میں لہراتے ہوئے احتجاجی لہجے میں بولا، خدا کے لیے مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی نہیں دینا چاہتا، سمجھ لے میں اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہوں، میں اداکاری کے شوق سے باز آیا، مجھے ٹی وی آرٹسٹ نہیں بننا، خدا را مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ گواہ کے آخری جملوں نے حاضرین عدالت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وکیل استغاثہ کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں فاتحانہ نظر سے ایک ایک اہم شخص کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی اور گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر ایکٹر، میں نے اسے مخاطب کیا ہی تھا کہ وہ بآواز بلند چلا اٹھا، مجھے ایکٹر نہ کہیں وکیل صاحب، میں اس شعبے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ عدالت یہی جاننا چاہتی ہے کہ تمہاری ناکامی کا کیا مطلب ہے، میں نے گمبھیر انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم نے ایکٹنگ سے تائب ہونے کی بات کی ہے، آخر کیوں؟ تم نے کسی ٹیسٹ میں فیل ہونے کا ذکر کیا ہے، یہ کیسا ٹیسٹ تھا؟ تم نے خود کو کس مصیبت میں گرفتار قرار دے دیا ہے؟ تم پر یہ مصیبت کس نے مسلط کی ہے؟ اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے بڑے واضح اور اقبالی الفاظ میں معزز عدالت کے روبرو بتایا کہ ملزمہ کے پروڈیوسر شوہر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ایکٹنگ کے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے اپنی نئی ٹی وی سیریل میں کاسٹ کر لے گا۔ اسے بتایا گیا کہ فلاں وقت پر اسے استغاثہ کے ایک گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو کر اداکاری کرنا ہوگی۔ اسکرپٹ اسے اچھی طرح یاد کرا دیا گیا تھا، جو پولیس کو دیے جانے والے بیان سے لے کر عدالتی گواہی تک تھا۔ تاہم میری جرأت کا سامنا کرتے ہوئے یا یوں کہہ لیں کہ میرے سوالات سے گھبرا کر اس نے اسکرپٹ میں بہت سی باتیں اپنی جانب سے شامل کر لی تھیں جو میری پکڑ میں آ گئیں، اور میں نے انہی نکات کی بنیاد پر استغاثہ کو کلین بولڈ کر دیا۔ گواہ کے اعترافی بیان کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے وکیل استغاثہ نے ملزمہ کے خلاف دلائل دیے۔ اس کے دلائل میں کوئی جامعیت اور وزن نہیں تھا۔ اپنی باری پر میں دلائل کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا اور اپنی موکلہ کی بریت کے لیے زور مارنا شروع کیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب علی، سچ روز روشن کی طرح یہاں ہے، میری موکلہ بے گناہ ہے، اسے قتل کے اس کیس میں ایک گہری سازش کے تحت ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالات و واقعات نے استغاثہ کے جھوٹ کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے۔ جو حقائق ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ میری موکلہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میں ان اہم پوائنٹس کو ترتیب وار پیش کرتا ہوں۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ یور آنر، سب سے پہلے میں استغاثہ کی اس گواہ کا ذکر کروں گا جس نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ ان معمر خاتون کا دعویٰ ہے کہ پولیس کو فون کرتے وقت انہوں نے صرف چیخوں اور فائرنگ کا ذکر کیا تھا، جبکہ انکوائری آفیسر نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے گواہ سے منسوب کر دیا کہ اس نے کہا تھا یہاں ایک قتل کی واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ انکوائری آفیسر کا یہ ترمیم و اضافہ اس کی بدنیتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جناب علی، استغاثہ کے مطابق مقتولہ کے فلیٹ میں متعدد مقامات پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، جبکہ آلۂ قتل پر کسی قسم کے فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ انکوائری آفیسر نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزمہ نے آلۂ قتل سے اپنی انگلیوں کے نشانات کو صاف کر کے اسے ڈسٹ بن میں چھپا دیا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں ہم استغاثہ کے آخری گواہ کے بیان کا جائزہ لیتے ہیں۔ گواہ کے مطابق ملزمہ نے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے سفید دستانے پہن رکھے تھے۔
इस सूरत में इस फ्लैट में तो किसी भी जगह मुलज़मा के फिंगर प्रिंट्स नहीं मिलना चाहिए थे, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स इशारा करते हैं। मैं सांस लेने की खातिर ज़रा मुतवक्किफ़ हुआ, फिर दोबारा जज की जानिब मुतवज्जे होते हुए कहा, जनाब अली, इस्तगासा का सारा जोर इस बात पर है कि मेरी मुवक्किला ने अपने जज्बात इंतकाम को सर्द करने के लिए मकतूला की जान ली है। मुलज़मा मकतूला से शदीद नफ़रत करती थी। अगर इस मौक़िफ़ को चंद लम्हात के लिए दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर इस्तगासा के आखिरी गवाह एक्टिंग के शौकीन इस नौजवान का बयान इस्तगासा की नफ़ी करता है। गवाह ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू इकरार किया है कि उसने वक़ुआ के रोज़ मुलज़मा को ठीक 2:30 बजे मकतूला के फ्लैट में दाखिल होते हुए देखा था और 3:30 बजे उसकी वापसी हुई थी। सवाल ये पैदा होता है कि मुलज़मा 1 घंटे तक मकतूला के फ्लैट में क्या करती रही। इस्तगासा के मुताबिक मुलज़मा मकतूला की बदतरीन दुश्मन थी और उसे संगीन नताइज की धमकी दे चुकी थी। फिर उसने अपनी दुश्मन के लिए फ्लैट का दरवाज़ा क्यों खोला? अलावा जी मकतूला के बदन में जो 3 गोलियां उतारी गई हैं वो यके बाद दीगरे फायर हुई थी और इस फायरिंग में चंद सेकंड सर्फ हुए होंगे। जनाब अली, यह नहायत ही नाजुक नुक्ता है। पुलिस के रोज़नामचे के मुताबिक मुअम्मर खातून ने 3 बजे थाने फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी थी। एक्टर गवाह के मुताबिक मुलज़मा ठीक 2:30 बजे मकतूला के फ्लैट में दाखिल हुई थी। इस्तगासा के मुताबिक मकतूला और मुलज़मा की आपस में ठीक ठाक दुश्मनी थी। ये बात हलक से उतरने वाली नहीं कि मकतूला आधे घंटे तक मुलज़मा को अपने फ्लैट में क्यों बर्दाश्त करती रही, और इस बात में कोई मंतक नज़र नहीं आती कि मुलज़मा मकतूला को मौत के घाट उतारने के बाद मज़ीद आधा घंटा वहाँ क्यों रुकी रही। मैंने थोड़ा वक्फा करके हाज़रीन अदालत पर एक तायराना नज़र डाली। फिर मेरा ज़ाविया नज़र वकील इस्तगासा की जानिब मुड़ गया। मैंने इस वक्त वकील मुखालफ को बड़ी उलझन में पाया और बेसाख्ता एक जहरीली सी मुस्कुराहट मेरे लबों पर फैल गई। जनाब अली, मैं दोबारा जज की तरफ मुतवज्जे हो गया। इस्तगासा की छोटी बड़ी कई खामियां मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। मैं इन बातों को बार बार दोहरा कर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुअज़्ज़ज़ अदालत से मेरी इतनी सी इस्तदा है कि वो मुलज़मा के प्रोड्यूसर शोहर को शामिल तफ्तीश करने के अहकाम सादर करे ताकि ये मुअम्मा हल हो सके कि उसने इस्तगासा के गवाह को किस किस्म के इम्तिहान में डाल दिया था और क्यों। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मज़कूरा प्रोड्यूसर कातिल तक हमारी रहनुमाई करने में खासा मुआवन साबित हो सकता है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने नहायत ही संगीन अल्फाज में यह भी कह दिया, टीवी प्रोड्यूसर ने अगर गवाह को किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टिंग का असाइनमेंट दिया था तो इसका यही मतलब निकलता है कत्ल के इस केस में वो पूरी तरह मुलव्वस है, कातिल की हैसियत से या फिर ऐनी शाहिद के तौर पर। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? आप ही के गवाह ने इस केस का पांसा पलट दिया है। मैंने वकील इस्तगासा के कुछ बोलने से पहले ही नश्तर चला दिया। इसी को कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। जनाब अली, जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक तो मुलज़मा के शोहर को तफ्तीश में शामिल करना ज़रूरी हो गया है। वकील इस्तगासा ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। मैंने कहा, जनाब अली, मैं हालात वाक़यात की रोशनी में मुअज़्ज़ज़ अदालत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि मेरी मुवक्किला को बाइज़्ज़त बरी करने के अहकाम सादर किए जाएँ ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। जज ने 5 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैं अपनी मुवक्किला की बेगुनाही को वाज़े तौर पर साबित कर चुका था। सारे हालात वाक़यात अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुके थे। गोया मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। मकतूला को किसने कत्ल किया था ये मालूम करना पुलिस का काम था। मुझे उम्मीद थी आइंदा पेशी पर अदालत मेरी मुवक्किला को बाइज़्ज़त बरी कर देगी। इस उम्मीद के इस्तेहकाम के लिए मैंने अपनी सी कोशिश कर डाली थी। मेरी उम्मीद भर आई। अगली पेशी पर मेरी मुवक्किला और केस की मुलज़मा को बरी कर दिया गया। अदालती अहकाम पर पुलिस ने न सिर्फ मेरी मुवक्किला के प्रोड्यूसर शोहर को शामिल तफ्तीश कर लिया था बल्कि इससे बहुत से राज भी गुलवा लिए थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रोड्यूसर का क्या बना। उर्दू वाइज 77 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।